بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کا واقعہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر خداوند قدوس سے مناجات کرنے لگے۔ خدا کے حکم سے فرشتوں نے بہشت سے کرسی لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیٹھنے کو دی اور کہا، اے موسیٰ، اپنے نالین پاؤں سے اتار کر کرسی پر بیٹھ جاؤ اور پھر جو کچھ مناجات کرنی ہے کیجیے، کیونکہ یہ جگہ مقدس اور بابرکت ہے، قدم تمہارا اس پر گرے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے باحکم باری نالین پاؤں سے اتار کر کرسی پر بیٹھ کر مناجات کی۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، 30 دن رات روزہ رکھ تاکہ میں اپنی کتاب توریت نازل کروں، پھر اس سے تمام خلائق راہ پاوے اور میری شریعت سیکھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو 30 رات کا۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 رات کا روزہ رکھا متواتر۔ پھر اپنی قوم سے کہا، خدا تعالیٰ مجھ پر توریت نازل کرے گا تاکہ تم کو شریعت سکھاؤں اور تم اس کے ذریعے سے ہدایت پاؤ۔ وہ بولے، اے موسیٰ، ہم جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے اس وقت تک ہم کو یقین نہ ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو تم چند آدمی قوم کے سردار و عالم میرے ساتھ کوہ طور پر کہ کتاب دکھاؤں گا۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سن کر ان کی قوم کے 69 آدمی عالم و صالح ساتھ ہوئے، اور ایک آدمی یوشع بن نون دیرینا جو باریش سفید تھے، اس کو لے کر 70 آدمی پورے کیے، اور پھر کہا، تم سب باطہارت لباس پاکیزہ پہن کر میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 مرد واسطے وعدے کے، ہمارے پاس بس سب کو لے کر طور پر آئے اور ایک پتہ درخت سے توڑ کر چبانے لگے، اور حکم الہی کے منتظر رہے۔ فوراً جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے موسیٰ، میں نے تجھ کو روزہ رکھنے کو کہا تھا، کس واسطے تو نے روزہ توڑا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے خداوند، تجھ کو معلوم ہے کہ میں نے 30 روزے رکھے، مگر بوئے دہن سے میں ڈرا کہ کہیں میرے منہ سے بو نکلے، اس واسطے پتہ چبایا مسواک کا۔ حکم ہوا، اے موسیٰ، میری خدائی کی قسم ہے، روزہ دار کے منہ کی بدبو مجھ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور وہ میرے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کیوں تو نے بغیر میری اجازت کے روزہ افطار کیا؟ اس لیے اس کے بدل اور 10 رات دن روزہ رکھ، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تک۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے پورے کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور پورا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور 10 روزے سے۔ تب پوری ہوئی مدت اس کے رب کی 40 رات، کیونکہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان 70 آدمیوں کے سامنے جو طور پر گئے تھے فرمایا، اے موسیٰ، اور 10 روزے رکھ، تب تجھ کو اپنی کتاب توریت دوں گا۔ اس بات کو سن کر وہ یقین نہ لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قول تعالیٰ، اور جب کہا تم نے، اے موسیٰ، ایمان نہ لاویں گے ہم تم پر یہاں تک کہ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر سامنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم گفتگو خالق اور مخلوق کی تمیز نہ کر سکو گے، کیونکہ مخلوق کی بات بغیر کان کے دوسرے اعضاء سے نہیں سنی جاتی، اور خالق کل کی بات تو صرف دل پر موقوف ہے، وہی خوب سنتا ہے، بلکہ وہ ایسا ہے معنی در معنی، راز با راز۔ ہر چند موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ ناگہاں ایک آتش اللہ کی طرف سے آئی اور ان پر آ کر گر گئی، وہ 70 آدمی جل کے مر گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر پکڑ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے، یا الہی، میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ وہ سب کیا کہیں گے مجھ کو؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کیا، ہم نے پیچھے مرنے تمہارے کے تاکہ تم شکر کرو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کر مصر میں آئے، اور پھر انہوں نے 10 روزے بھی رکھے، اور پھر ان کو کوہ طور کی طرف لے کر گئے، اور وہاں پہنچ کر کہنے لگے کہ دیکھو میں پہلے جاتا ہوں کوہ طور پر اور تم لوگ میرے پیچھے آنا۔ یہ کہہ کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ کی جانب سے خطاب آیا، کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے، اے موسیٰ؟ بولے، وہ میرے پیچھے ہیں
ہے اور میں تیری طرف جلدی آیا۔ اے میرے رب، یہ میں نے اس واسطے کیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت طور پر بلا واسطہ 70 کلمے جناب باری تعالیٰ سے سن کر نہایت عشق کے شوق و ذوق میں بے اختیار کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے رب تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ یہ آواز سن کر آسمان کے فرشتے کہنے لگے، اے پسر عمران، کلام الہی تو نے سنا اور پھر تجھ کو طمع روایت کی۔ پھر آواز آئی، اے موسیٰ زمین کی طرف دیکھو۔ جب دیکھا عرش تک نظر آیا۔ پھر عرض کیا، خداوند ساکنان آسمان تیرے آفریدہ ہیں، مجھ کو اپنا دیدار دکھلا۔ اتنے میں 70,000 فرشتے مہیب شکل آسمان سے نازل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گرد پھرنے لگے اور کہتے تھے، اے بیٹے عورت حیض والی کے، کیا تو جلیل و جبار کو دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ آواز سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مارے ڈر کے بیٹھ گئے۔ پھر بعد ایک لمحہ کے امواج عشق نے جوش مارا اور پھر ذوق و شوق سے پکارا، بولے موسیٰ علیہ السلام کے، اے رب تو مجھ کو دکھلا اپنا جلوہ، اور میری یہی تمنا ہے کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ پھر 70,000 فرشتے بصورت گرگ اور شیر کے نازل ہو کر ایک آواز مہیب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، جس طرح کے اول فرشتے پکارتے تھے۔ روایت کی گئی ہے کہ یہ 7 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا اور آسمان کے فرشتے ان کو ہر مرتبہ یہی کہتے تھے۔ آخر پھر 70,000 شخص پشمانہ پوش اپنی صورت میں دیکھے آسا ہاتھ میں اور پکارتے ہوئے، یا رب آرنی انظر الیکا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے کہ ہر شخص خواہندہ دیدار حق تعالیٰ کا ہوا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ان کے سوا میری مانند اور بھی کوئی دوسرا ہے؟ خطاب آیا، اے موسیٰ، میری قربت کے سبب تو نے بزرگی پائی، اپنے تئیں جانتا ہے کہ تیری مثل کوئی نہیں، بلکہ یوں جان کہ ایک پل میں تجھ سے صدا ہاپیدہ کر سکتا ہوں۔ اس بات کو سن کر پھر ذوق و شوق سے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، بولے اے رب تو مجھے اپنا جلوہ دکھا اور میں یہی تمنا رکھتا ہوں۔ تب جناب باری تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، کہا تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکے گا دنیا میں، لیکن تو نظر کر اپنی پہاڑ کی، پس اگر قائم رہے وہ اپنی جگہ پر، پس البتہ دیکھ سکے گا تو مجھ کو دنیا میں۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی دکھائی اپنی تو پہاڑ پر موسیٰ گر پڑے، اسی وقت بے ہوش ہو کر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پس اپنی تجلی ڈالی پروردگار نے پہاڑ کی طرف تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، تیری ذات پاک ہے اور میں نے توبہ کی، تیرے پاس میں سب سے پہلے یقین لایا۔ بعض تفسیروں میں یوں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی دی تھی اور بغیر فرشتے خداوند قدوس سے کوہ طور کلام کیا، اور پھر ان کو شوق ہوا کہ خدا کا دیدار بھی دیکھیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی پہاڑ کی طرف کی تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کی برداشت نہ ہوئی۔ پھر خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، کہا، اے موسیٰ، برگزیدہ کیا میں نے تجھ کو لوگوں پر اور اپنے پیغام بھیجنے کی وجہ سے، اپنے کلام کرنے کی وجہ سے، پس پکڑ جو کچھ دیا ہم نے تجھ کو، اور تم شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ بہشت سے لوہے زمرد کی لائیں، اور قدرت کے قلم کو حکم ہوا اس پر کتاب توریت لکھے۔ تقریباً 4,000 فرشتوں نے ان تختیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو دیکھا کہ اس میں 1,000 سورت اور 1,000 سورہ میں ہر آیت کی درازی مثل سورہ بقرہ کے، اور ہر آیت میں 1000 وعدہ اور 1,000 وعید اور 1,000 امر اور 1,000 نہیں لکھی ہوئی تھی، اور توریت کے شروع میں عبادت کا ذکر، اس کے بعد علماء کی صفت بیان کی گئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لکھا ہم نے واسطے اس کے تختیوں پر ہر چیز سے نصیحت اور تفصیل، ہر چیز کی پس پکڑ اس کو ساتھ ساتھ قوت کے، اور حکم کر اپنی قوم کو کہ عمل کریں اس کی بہتر اور اچھی باتوں پر، جلد اور دکھاؤں گا میں تجھ کو گر فاسقوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوش ہو کر جناب
باری تعالی میں عرض کی یا الہی کیا وہ علماء اور حکما میری امت میں سے ہیں؟ فرمایا اے موسیٰ یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب ہمارے وقت میں عطا کرنا، غیر کو کیا مرضی حکم آیا؟ اے موسیٰ تو میرا کلیم ہے اور وہ میرا حبیب ہے، کلیم کو حبیب سے کیا نسبت؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا الہی ان کو میری امت میں داخل کر۔ فرمایا اے موسیٰ پیغمبری تمہاری بھی اس وقت معتبر ہوگی جب تم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر خاتم النبیین پر ایمان لائے اور اسی وقت کوہ طور سے اتر آئے اور فرشتے الواح التوریت لے کر ان 70 آدمیوں کے بیچ میں آئے جو کہ نور تجلی سے جل کر مر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پریشان ہو کر ان کے واسطے درگاہ باری تعالی میں مناجات کی، یا رب میری قوم بہت کمزور اور ضعیف ہے، وہ میرے ساتھ خصومت کرے گی اور بولے گی کہ ہمارے سردار بزرگوں کو تم نے لے جا کر ہلاک کیا، میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ اغلب ہے کہ وہ میرے دین سے پھر جاویں۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالی نے ان کو زندہ کیا۔ وہ اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف نظر نہیں کر سکتے تھے، چشم خیرہ ہو جاتی تھی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے پر نقاب پہران کو رکھا، وہ نقاب بھی نور سے جل گیا۔ پھر لوگ ان کے چہرے کی طرف نہیں نظر کرتے تھے۔ پھر انہوں نے لکڑی کا نقاب بنا کر اپنے چہرے پر ڈال دا، وہ بھی نور سے جل گیا۔ پھر انہوں نے لوہے کا نقاب بنا کر ڈالا تو وہ بھی جل گیا۔ اس کے بعد جناب باری تعالی میں عرض کی کہ یا الہی میں کس چیز کا نقاب بناؤں؟ ندا آئی اے موسیٰ فقیروں کے خرقے سے نقاب اپنا بنا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے نقاب بنا کر اپنے منہ پر ڈالی۔ تب لوگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ 70 آدمی اور کتاب توریت لے کر 40 دن کے بعد مصر تشریف لے آئے اور پھر وہیں سکونت اختیار کی اور خدا کے پیغام برابر لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔